बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं, इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा राज है। ट्रंप की इस तरह की शख्सियत नहीं है कि वो किसी की तारीफ़ करे। अमेरिका ऐसे ही किसी की भी तारीफ़ नहीं करता, इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा मफाद होता है। यह हमें वक्त ही बताएगा। कल गज़ा पीस ऑफ बोर्ड के हवाले से मीटिंग का इजलास हुआ, काफ़ी सारे ममालिक ने शिरकत की, डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी सदारत की और 7 अरब रुपए लगे हैं इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करने में। और ज़्यादातर जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ ने किए हैं। कतर ने 1 अरब रुपया दिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें। तो पाकिस्तान भी शामिल था और डोनाल्ड ट्रंप ने एज आई सेड के इंतहा कर दी, इस कदर तारीफ़ की कि काबिल दाद। इसके पीछे ज़रूर एज आई सेड के कोई बहुत बड़ा राज हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर कोई काम करवाना होगा। वैसे भी ईरान के अंदर हमला करने का वो सोच रहे हैं। रशिया ने भी इसका रद्द-ए-अमल दे दिया है कि इसके जो नतायज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मनफी होंगे। तो इसको हम शामिल करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके साथ साथ इस वक्त मरीम नवाज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तो वो जो जहाज़ ख़रीदा है, हर तरफ आप देखें वही ख़बरें चल रही हैं। 11 अरब रुपए का वो जहाज़ ख़रीदा गया है, जहाँ इन्होंने PIA को कौड़ी के दामों बेचा है। तो अब मरीम नवाज़ पूरे पाकिस्तान में घूमेंगी, प्राइवेट जेट ख़रीद लिया है। अज़मा बुखारी की इस पर एक स्टेटमेंट आई है, वो बड़ी फ़नी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले गज़ा पीस ऑफ बोर्ड के हवाले से बात कर लेते हैं, जहाँ काफ़ी सारे कंट्रीज़ और भी शामिल थे। पाकिस्तान ने भी शिरकत की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच के, और जब वो गले लगा रहे थे शहबाज शरीफ को, इस तरह लग रहा था कि वो किसी कार्टून को गले लगा रहे हैं, मतलब खींच कर ले आए अपने पास। तो शहबाज शरीफ ने भी बड़ी तारीफ़ की है डोनाल्ड ट्रंप की। शहबाज शरीफ कहते हैं कि साउथ एशिया में जो अमन लाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कंट्रीब्यूट किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। साउथ एशिया के अंदर जो भी अमन इस वक्त हो रहा है, अमन है, इसकी जो मेन रीज़न है वो है डोनाल्ड ट्रंप। और हमारे फील्ड मार्शल ने तो ख़ुद इनवाइट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, आप हमारे इस खत्े में आएँ, पसनी पोर्ट में, जहाँ से आप इन चारों कंट्रीज़ पर नज़र रख सकेंगे। एक चाइना हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान के अंदर भी आने का इरादा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ईरान पर ये हमला भी कर सकते हैं। एज आई सेड कि रशिया ने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है कि अगर ये ईरान पर हमला करते हैं तो इसके जो असरात होंगे वो बहुत ही मनफी होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है। पहले वो कह रहे थे 6 जहाज़ गिरे हैं, उसके बाद अता तारण ने भी ट्वीट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 11 जहाज़ राफेल गिराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस स्पीड से जा रहे हैं, मतलब ये तो एक मजाक बन गया है। अब इंडिया पाकिस्तान जंग हुई है, चले 6 जहाज़, वैसे मुझे नहीं लगता कि 6 भी गिराए होंगे, 3 से 4 होंगे आई थिंक। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, जिस स्पीड के साथ ये चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये तो हाफ सेंचुरी भी कर लेंगे। जंग को इन्होंने बिल्कुल मजाक समझ के रखा हुआ है, इस कदर ये नीचे उतरे हुए हैं। वैसे भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ये कोई पहली बात नहीं है कि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप मेरे फेवरेट प्रेसिडेंट भी हैं और आपने अमन के लिए जो काम किए हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। नोबेल पीस प्राइज़ के जो असल हकदार हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। उस सफ़ा अव्वल पर शहबाज शरीफ भी थे जिन्होंने नामज़द किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री आप देख लें किस तरह की उसकी हिस्ट्री रही है। एक इंतहाई घटिया किस्म के इंसान हैं और इस वक्त जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है, और जितने भी जो ममालिक हैं इनकी फोर्सेज वो गज़ा में जाएंगी। पाकिस्तान चाह रहा है कि अगर हम वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारी फोर्सेज वहाँ जाएँ, लेकिन फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के साथ हमारी जो बैक एंड फोर्थ जो चीज़ें हैं वो ना हों। लेकिन इस गज़ा पीस ऑफ बोर्ड का मकसद ये है कि वहाँ पर ये जाएंगे, इसराइल की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। फ़लस्तीनियों को तो मारना पड़ेगा ही, पर्पज़ ही इस मीटिंग का ये है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप वहाँ नहीं जाएंगे और आपका बैक एंड फोर्थ नहीं होगा फ़लस्तीनियों के साथ। हालांकि 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अब बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि वो तो जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ पर उनकी फोर्सेस जाएंगी। उसमें इंडोनेशिया है, मराकेश है, अल्बानिया है और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान भी चाह रहा है कि वहाँ जाए, लेकिन बैक एंड फोर्थ की जहाँ तक बात है वहाँ पर ये बिल्कुल जाएंगे, उनकी सरहदों की हिफाजत करेंगे इसराइल की, और फ़लस्तीन और जो भी गज़ा के लोग हैं उनके साथ बिल्कुल बैक एंड फोर्थ होगा। अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों को और स्पेशली पाकिस्तानियों को टिश्यू पेपर की तरह ही इस्तेमाल किया है। माजी में इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। अफ़गानिस्तान अमेरिका जंग में भी पाकिस्तान ने ये सारी जंग को कैश किया है, तब तक जर्नैल बिल्कुल खुश थे। फ़लस्तीन के अंदर जनरल ज़िया ने 30,000 फ़लस्तीनियों को मरवाया है, ये भी आपको पता ही होगा। तो तारीख़ भरी पड़ी है हमारी इन जर्नैलों की जो भी कहानियाँ हैं। फिर सकूत ढाका हुआ है, हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग हुई, इतने बड़े बड़े हादसात हुए हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और अमेरिका जब तक फंडिंग कर रहा था तब तक पाकिस्तान बिल्कुल खुश था। अब पाकिस्तान भी चाहता है कि हम दोबारा इनवाइट करें अमेरिका को, वो दोबारा इस खत्े का कंट्रोल संभाले,
چائنا پر بھی نظر رکھ سکے، ایران پر وہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑنی ہی پڑنی ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ہر طرف تعریف ہی تعریف کر رہے ہیں۔ حالانکہ امیگرینٹس ویزا بند کر دیے ہیں پاکستان کے۔ شہباز شریف کے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اپنے ملک کے حالات آپ دیکھ لیں کس طرح کے ہیں، تھوڑی سی بھی اگر شرم ہوتی یہ وہاں جانا پسند نہ کرتے، یہ وہاں اس میٹنگ میں شامل نہ ہوتے۔ امریکہ نے پاکستان کے امیگرینٹس ویزاز پر پابندی لگا دی ہے، سری لنکا ہے، انڈیا ہے، اور بھی کافی سارے کنٹریز ہیں، وہ شامل نہیں ہے اس لسٹ میں، صرف پاکستان شامل ہے۔ فلپین بھی اس میں شامل نہیں ہے، آپ کو بتاتا چلو۔ یہ دونوں وہاں گئے ہیں، ان کو فنڈز ملیں گے کیونکہ امریکہ کو انٹرسٹ ہے ہماری معدنیات میں بھی۔ اور کل شہباز شریف جب وہ 2 دن پہلے آسٹریا گئے ہوئے تھے، وہاں بھی انہوں نے اس بات کا بڑا ذکر کیا ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو بھی آسٹریا کے جو بزنس ٹائکون ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، کہ آپ پاکستان آئیں، ہمارے پاس بڑے معدنی وسائل ہیں KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، آپ وہاں سے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیز سے استفادہ لے سکیں، اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں، تو وہ باہر سے لوگوں کو بلائیں گے، وہی پھر کمائیں گے۔ اگر پاکستان ہمارے معدنی وسائل امریکہ کو بیچتا بھی ہے، اس کا 80% تو امریکہ ہی لے گا، 20% وہ بھی پاکستان کی گورنمنٹ نہیں لے گی، وہ لیں گے پاکستانی جرنیل، پاکستان کی آرم فورسز میں بھی صرف ایک فورس کی میں بات کر رہا ہوں، بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے، میں ایئر فورس یا نیوی کی بات نہیں کر رہا۔ جو بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرتے ہیں، مجھے اب دوبارہ آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پچھلے 3 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس کی بھی جو وجہ ہے وہ بند کمروں کے پیچھے فیصلہ کرنے والے ہیں، بند کمروں کے پیچھے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے اگر اس کا ہم لوب لباب یہی نکالیں گے کہ یہ وہاں جائیں گے، پاکستانی فورسز جو ہیں وہاں جائیں گی، وہاں مار پیٹ ہوگی، فلسطینیوں کے ساتھ بالکل بیک اینڈ فورتھ ہوگا، اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں ان کی یہ حفاظت کریں گے، اور یہ کچھ صورتحال بن رہی ہے۔ اسی لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کی تو جوتے پالش کرنے میں وہ ماہر ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، معدنی وسائل بیچے ہیں، ملک کی معیشتیں انہوں نے تباہ کر دی ہے، پچھلے 40 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے پنجاب کا، پھر پورے پاکستان کے اندر، اور ہماری عوام بھی اتنی بے وقوف ہے، ہر بار انہیں الیکٹ کرتی ہے، 17 سیٹوں والے بھی اب ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح نیپال کے لوگ باہر نکلے ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ باہر نکلے ہیں، انہیں بھی باہر نکلنا چاہیے، لیکن سنی کوئی نہیں رہا اور نہ ہی کوئی نکل رہا ہے۔ دوسری اہم خبر میں آپ کو بتاتا چلوں مریم نواز کے حوالے سے، جو 11.5 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا ہے، 19 سیٹر، مطلب بہت ہی کم ایڈیشن ہوتے ہیں ان جہازوں کے، اور اس کے حوالے سے عظمہ بخاری نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، مجھے تو پہلے ہنسی آ گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایک ایئر لائن شروع کر رہی ہے، ہم اور بھی جہاز لائیں گے اس طرح کے۔ انہوں نے اس طرح کے دورے بھی کیے اور سارے لوگ حیران رہ گئے ہیں کہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے انہوں نے۔ مریم نواز کے پرسنل گھومنے کے لیے وہ جہاز ویسے لیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور 11.5 ارب روپے کا وہ جہاز خریدا گیا ہے۔ اس وقت ہر طرف سوشل میڈیا پر اسی طرح کی خبریں اور جو جہاز کی تصویریں ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں۔ کافی لگژری جہاز ہے، آپ کو میں بتاتا چلوں، اور کافی مہنگا بھی ہے، بہت ہی کم ایڈیشنز ہوتے ہیں ان جہازوں کے، اور پاکستان نے بھی وہ جہاز لے لیا ہے، پاکستان نے نہیں، پنجاب کی گورنمنٹ نے، جہاں پنجاب کے اندر غریب عوام، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو میں اگر فلڈز کی بات بتاؤں، فلڈز کے دوران جب مریم نواز گئیں، جو انہوں نے راشن دیا، 50 روپے کا راشن دیا ہے اور کروڑوں روپے کی مارکیٹنگ کی ہے۔ ایک شاپر کے اندر صرف 50 روپے کا ہی راشن تھا، اور اشتہارات اور مارکیٹنگ انہوں نے اس قدر زیادہ کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ جٹ خرید لیا ہے، اور جہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں پنجاب کے اندر حالات کس طرح کے، انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے۔ پورے ساؤتھ پنجاب کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، لاہور کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے گندے ترین شہروں میں، جس طرح نیو ڈیلی ہے اسی طرح لاہور بھی ہے، کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ صرف وہ آپ اوپر سے صاف سڑکیں دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو بھی لگتا ہے کہ بالکل سب ٹھیک ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پنجاب کے اندر۔ یہ KPK کو بلیم کر رہے ہیں کہ KPK نے ترقی نہیں کی، KPK پچھلے 20-30 سال سے جنگ کے اندر ہے، پھر بھی KPK آپ سے بہتر ہے، KPK کی ڈیولپمنٹ آپ سے بہتر ہے۔ معدنی وسائل کے حساب سے آپ کو KPK کی ضرورت پڑے گی، پنجاب کو، KPK کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، KPK آپ کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کو ایشو ہوگا جب ہم گیس بند کر دیں گے اور ہم ساری چیزیں بند کر دیں گے، ڈیمز ہماری طرف ہے سارے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے 11 ارب روپے 11.5 ارب روپے کا جہاز خرید لیا ہے اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ عوام کی ان کو بالکل کوئی پڑی ہی نہیں ہے۔ جناح ہاسپٹل کا جو عملہ ہے، پچھلے 3 مہینے سے انہیں سیلری نہیں دی گئی ہے، ستھرا پنجاب ہے، ان کو سیلری ٹائم پر نہیں دی جا رہی۔ آپ کون سا کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھا دے، فوری طور پر یہ FIR کر دیتے ہیں، اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ CCD کا جو کردار ہے پنجاب کے اندر، یہ مریم نواز کی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
1000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے پنجاب کے اندر قتل کر دیا ہے، یہ انہوں نے خود اس بات کا دعویٰ کیا ہے CCD نے۔ اور اس کے بعد کچھ علماء ہیں جس طرح محمد علی مرزا، وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مریم نواز بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز کر رہی ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے بعد ابھی بھی کچھ بیوقوف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر دی ہے، مریم نواز بہت ہی ترقی والے کام ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، یہ ترقی والے کام ہو رہے ہیں۔ جہاں PIA کو انہوں نے کوڑے داموں بیچا ہے، اور اب انہوں نے یہ جہاز خرید لیا اپنے پرسنل استعمال کے لیے۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ لمیٹڈ ایڈیشن جہاز ہوتے ہیں، انتہائی لگژری 19 سیٹر، جس میں پوری آپ یہ سمجھ لیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ آ سکتی ہے، جو بھی ان کے امپورٹنٹ رکن ہیں۔ یہ انہوں نے جہاز خریدا ہے اپنے مفاد کے لیے، عوام کی بالکل کوئی نہیں پڑی۔ اس وقت کوئی بھی ایسا شعبہ ہے جس میں مہنگائی آسمان کو نہ چھوئی ہو، انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ کیئر ہماری ٹھیک نہیں ہے، معیشت ہماری تباہ ہے، غریب آدمی ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اس وقت اس کی سیلری وہی ہے، اور چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ریئل اسٹیٹ ہماری تباہ حال ہے۔ تو کس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم کہیں کہ یار یہ کام پاکستان نے کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی چیز تو ایٹ لیسٹ ٹھیک ہو رہی ہے، ایک چیز بھی بالکل ٹھیک ہو رہی پاکستان کے اندر، اور آپ انہیں لیڈر سمجھ رہے ہیں۔ اور اس وقت یہی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا کے اندر بھی چل رہی ہیں۔ جہاز انہوں نے کافی سارے دورے بھی کیے ہیں، گھومے، چکر شکر لگائے ہیں، لاہور سے سیالکوٹ تھوڑی ٹیسٹ ڈرائیو کی ہے جہاز کی، کیونکہ لمیٹڈ ایڈیشن جہاز ہے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے اندر، بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں۔ جہاں عمران خان ایک طرف قید میں ہیں، ان کی بہنیں اسٹرگل کر رہی ہیں، انہوں نے بھی ڈیل کا کہا ہے کہ ہمیں آپ بے شک نہ ملائیں، لیکن آپ ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، اور ان کے سامنے چیک اپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ بے شک ہمیں بھی نہ ملائیں۔ سہیل افریدی کو بھی چینج کرنے کی ایز اے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، انہیں بھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ PTI کے اندر بھی اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی ساری چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی۔ تو اب دیکھنا ہوگا، انٹرسٹنگ ہوگا یہ بات کہ یہ کس طرف آگے چیزیں جائیں گی اور ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔